تیل مہندی کی رسم ماہم کے اسکول کے گراؤنڈ میں انجام پائی۔ بارات کا انتظام ملن میرج ہال میں کیا جانا تھا۔ مہندی کی تقریب کے دوران ماہم کی طرح عائشہ بھی بجھی بجھی سی رہی۔ بارات والے دن صبح مزمل مسجد کی زینے اتر رہا تھا۔ ہزار کوششوں کے باوجود اپنی نظر نہیں روک سکا۔ نظر اٹھائی، وہ ہمیشہ کی طرح کھڑکی میں کھڑی تھی۔ اس کی آنکھوں میں نور کی بجائے ظلمت تھی۔ اداسی کے ساتھ ساتھ ویرانی بھی تھی۔ ماہم ہاتھوں میں مہندی سجائے، کلائیوں میں گجرے پہنے، گلے میں مالا ڈالے، مہندی کے پیلے جوڑے میں ملبوس تھی۔ وہ منمونی سی لڑکی ماپارا لگ رہی تھی۔ یہ تو اس کا ظاہر تھا، اصل میں مہندی کی ٹھنڈک کی بجائے اسے تپش محسوس ہو رہی تھی۔ کلائیوں کے گجرے ہتھکڑیاں لگ رہی تھی، گلے کی مالا پھانسی والی رسی جیسی تھی۔ پیلا لباس اس کے نزدیک اسے ماتم لباس کی کیفیت میں مبتلا کیے ہوئے تھا۔ چندر مکھی کی طرح نظر آنے والی ماہم اس وقت اندر سے پارو نہیں بلکہ پارا پارا ہو چکی تھی۔ مزمل اور ماہم کے مابین کوئی معاہدہ طے نہیں تھا، اس کے باوجود وہ دونوں اپنے اپنے محاذ پر مجرم بنے کھڑے تھے۔ کسی نے کسی کو مجروح کیا یا معمہ تھا، پھر بھی وہ دونوں مضطرب تھے۔ ملاقات کے بغیر صرف محبت کی معرفت سے ان دونوں کے جسم موم ہو چکے تھے۔ مسافت کے دوران انہیں محبت کی مہک تو میسر آئی پر محبت کی منزل نہیں ملی۔ ان کے ملنے کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی۔ مہندی کی تقریب کے بعد سے ماہم کھڑکی میں مجسمہ بنی کھڑی تھی۔ رات بھر وہ صبح کا انتظار کرتی رہی۔ جس کے انتظار میں وہ کھڑی تھی وہ اس کے سامنے تھا۔ وہ اپنے نکاح سے پہلے شاید آخری بار اسے دیکھ رہی تھی۔ مزمل نے بھی ان لمحوں کے اندر اندر صدیاں جیسے دیکھ لی۔ اس کے دل میں پتہ نہیں کیا بات آئی، وہ واپس مسجد کے اندر چلا گیا۔ چند منٹوں کے بعد واپس آیا، ماہم وہیں کھڑی تھی۔ مزمل نے اسے ہمیشہ کی طرح ایک نظر دیکھا اور نظریں جھکائے اپنی گاڑی میں بیٹھ کر لاہور چلا گیا۔ اب جاگنے کی باری مزمل بیگ کی تھی۔ وہ رات بھر اپنے ٹیرس پر صبح کا انتظار کرتا رہا۔ کھلی کھڑکی کو دیکھنے والی مشتاق آنکھیں اس بار مزمل بیگ کی تھی۔ اس کے ذہن میں کچھ نہیں تھا سوائے اس کھڑکی کے کہ وہ جلد از جلد اس کھڑکی کو دیکھنا چاہتا تھا۔ نماز سے پہلے دیکھنے کی اجازت اس کو نہیں تھی۔ مزمل گردن جھکائے گلی سے گزر گیا۔ اس کے دل میں کھڑکی کا کوئی خیال نہیں آیا۔ اس نے خشوع وضو سے نماز ادا کی۔ سب نمازیوں کے جانے کے ساتھ ہی آج پہلی بار حکیم صاحب بھی چلے گئے۔ حکیم صاحب کے جانے کے کچھ دیر بعد وہ حسب معمول اٹھا اور مسجد کے بیرونی دروازے کی طرف قدم بڑھائے۔ اسے کبھی بھی مسجد کی حدود میں کھڑکی یا کھڑکی والی کا خیال نہیں گزرا۔ اس دن بھی ایسے ہی ہوا تھا۔ مزمل نے سیڑھیاں اترنی شروع کی، نظریں اٹھائیں، کھڑکی کھلی تھی۔ ماہم دلہن بنی کھڑکی میں کھڑی تھی۔ مزمل نے ہمیشہ کی طرح ایک نظر دیکھنے کے بعد اپنی نظریں جھکا لی۔ ہونٹوں پر مسکراہٹ لوٹ آئی، دل سے دھک دھک کی آواز آنے لگی۔ دل کی دھک دھک دماغ سے برداشت نہیں ہوئی۔ دماغ کہنے لگا، بیگ صاحب کھلی کھڑکی کے پیچھے دلہن کھڑی ہے، خوش ہونے کی بجائے پتہ تو کر لو وہ کس کی دلہن ہے۔ دل نے حکم دیا، مزمل صاحب نظریں اٹھاؤ اور دوبارہ دیکھ لو۔ میری دھڑکن بے وجہ نہیں ہوتی، میری دھڑکن زندگی کی علامت ہے، نظریں اٹھاؤں گا تو بے ادبی ہو جائے گی۔ دماغ نے جلدی سے میسج دیا۔ اسی لمحے دل نے بھی صدا لگا دی، مسٹر بنینا پکل والوں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور میں عشق والوں کا ساتھی ہوں۔ مزمل صاحب تم نظریں اٹھا لو۔ مزمل نے نظریں اٹھا کر دیکھا، ماہم کے چہرے پر عجیب طرح کی مسرت تھی۔ وہ تھوڑی دیر سے دیکھتا رہا۔ مزمل کو گلی میں کھڑے ہو کر مزید اس طرح دیکھنا غیر مناسب لگا۔ وہ نظریں جھکا کر اپنی گاڑی کی طرف چل دیا۔ بیٹا اندر آ جاؤ، مریم بی بی نے بڑے اعتماد سے کہا، جو اپنے دروازے میں کھڑی تھی۔ مزمل گھر کے اندر داخل ہو گیا۔ ڈرائنگ روم میں ایک آدمی ویل چیئر پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے سامنے حکیم عاقل انصاری، گلاب خان اور شمائلہ کا شوہر شرافت بیٹھا ہوا تھا۔ دوسرے صوفے پر چند عورتیں بیٹھی تھی جن میں مونا، عائشہ، شمائلہ، جمیلہ